اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ڈرس کا چینل اور میرا نام ہے جی وکاس۔ آج جو لیکچر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ فرسٹ ایئر کا چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس کا لیکچر ہے، اور ٹاپک کا نام ہے جی ہمارا اپلیکیشنز آف آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ماڈرن ورلڈ۔ تو اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو کلک کر لیجئے گا، تاکہ جب بھی میں لیکچر اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کی بات جو بیسیکلی میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہم بیسیکلی ویڈیو کے اندر ٹاپک جو شروع کرنے جا رہے ہیں ڈسکس، وہ ہے جی اپلیکیشنز آف آئی ٹی ان ماڈرن ورلڈ۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج کل دنیا کے اندر بہت زیادہ ہر کام آئی ٹی کے اوپر ہی ہے، کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے اس دنیا کو ایک نام گلوبل ولیج کا دیا گیا ہے، جس کے اندر انٹرنیٹ کی بدولت کوئی بھی شخص ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے کمیونیکیشن کر سکتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی موجود ہو۔ تو انٹرنیٹ کی یہ جو ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ کے وجود کی وجہ سے ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے کمیونیکیشن کر پاتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ماڈرن ورلڈ کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کردار اور کہاں پہ ہے؟ انٹرنیٹ کو تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن انٹرنیٹ کے اندر بھی بہت سے ایسے کہہ سکتے ہیں بزنسز کیے جا رہے ہیں اس دنیا کے اندر، جس سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھتے ہیں، اور آج کل اس میں ایک سب سے اہم چیز سب سے پہلے آ جاتی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ آج کل بہت سی ایسی آپ کو ویب سائٹس موجود مل جاتی ہیں آن لائن، جس میں آپ سارا کام ان کے روبوٹک مشینز جو ہوتی ہیں بیک اینڈ پہ سارا جو کام کر رہی ہوتی ہیں، سارے کا سارا کام اسی پہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے صرف انسٹرکشنز دینی ہیں۔ جس طرح چیٹ جی پی ٹی کے ایک سافٹ ویئر ویب سائٹس کے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، جس میں آپ کوئی بھی کویسچنز لکھتے ہیں آپ کو حل کر کے دے دیا جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ شروع میں فری ورژن تھی، لیکن آپ بائی کرنی پڑتی ہیں، مختلف اور ورژنز بھی نکل آئے ہیں۔ اس طرح اور آن لائن بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جس کے اندر آپ فوٹو ایڈیٹنگ کرنا چاہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہیں، سب ٹائٹلز ایڈ کرنا چاہیں، تو آپ کو اس طرح کی ویب سائٹس مل جاتی ہیں جہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ اپنی امیج کو بہتر کرنا چاہیں، مختلف سافٹ ویئر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بنیاد پر آ گئے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر روبوٹک مشینز بنائی جاتی ہیں جو کہ انسان جیسا کام کرتی ہیں، مطلب دیکھنا، ایکشن پرفارم کرنا، کوئی سیکھنا، مطلب جس طرح انسان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، انسان جو ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے، سیم ٹو سیم روبوٹک مشین کو بھی اسی کے اندر امپلیمنٹ اس طرح کیا جاتا ہے، پروگرامنگ کوڈنگ کی جاتی ہے کہ سیم جس طرح انسان ایک کام انسان سے لیا جاتا ہے، روبوٹک مشین سے بھی اسی طرح کام لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو فیلڈ ہے اس کے اندر روبوٹک مشینز، آرٹیفیشیل مشینز بنائی جاتی ہیں جو کہ انسان جیسا کام کرتی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سب سے پہلا استعمال آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر، جو کہ اب کرنٹلی 2023 کے اندر بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں، بہت سے ایسے سافٹ ویئر ہیں جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بنیاد پر ابھی تک جو آپ کے سامنے ویب سائٹس ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ آنے والا دور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہی سمجھ لیں دور ہے۔ پھر ایک اور جی ای کامرس جو ہوتا ہے بیسیکلی آن لائن بزنس ہے۔ بہت سی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ آن لائن چیزیں خرید سکتے ہیں، جس طرح سب سے بڑی ویب سائٹ پاکستان کے اندر جو ہے دراز، اس طرح OLX بھی ویب سائٹ ہے، Amazon بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مختلف ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر آپ آن لائن چیزیں خرید سکتے ہیں، بائی کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، یا ایکسچینج کرنا چاہیں تو آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں یوزنگ انٹرنیٹ۔ تو انٹرنیٹ کی بدولت یہ جو آپ چیزیں آن لائن خریدتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں، بیچتے ہیں، یہی ایک ٹرم ای کامرس کہلائی جاتی ہے۔ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے، انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے آن لائن بزنسز کیے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر ہر ایک شخص ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی چیز ایکسچینج کرنا چاہے، خریدنا چاہے وہ خرید سکتا ہے۔ آن لائن آپ پیمنٹ بھی دینا چاہیں تو وہ یوزنگ کریڈٹ کارڈ آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، یا جس طرح یہ والی جو ویب سائٹ ہے دراز، اس کے اوپر ایک آپشن ہوتی ہے کیش آن ڈیلیوری،
ٹھیک ہے. OLX کے اوپر تو بہت سی چیزیں لوگ شیئر کرتے ہیں, ایکسچینج کرتے ہیں, بیچنا چاہتے ہیں, لیکن دراز کے اوپر آپ منگوانا چاہیں نئی چیزیں, پروڈکٹس, آپ وہاں سے منگوا بھی سکتے ہیں. ایم کامرس جو ہوتا ہے, ایم کامرس کے اندر اچھا ای کامرس کی ٹائپس بھی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ای کامرس کے اندر جو بیسیکلی اس کی جو ٹائپ آ جاتی ہے بزنس ٹو کنزیومر, کنزیومر ٹو کنزیومر اور بزنس ٹو بزنس. تو یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں جب پڑھیں گے ای کامرس کا ٹاپک, تو اس میں ہم ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. موبائل کامرس, ایم کامرس ہوتا ہے جی موبائل کامرس. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے یہ دو پڑھ لی ہیں جی. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی ایم کامرس. ایم کامرس جو ہوتا ہے جو آپ بزنس کرتے ہیں یوزنگ موبائل فون, اور موبائل فون کے اندر جس طرح ایزی پیسہ, جیز کیش یا ٹریڈنگ ہوتی ہے بٹ کوائنس کی. پاکستان کے اندر آپ تو سننے میں آئے کہ یہ جو بٹ کوائن اور اس طرح کر کے جو ٹریڈنگ ہے آن الیکٹرانکلی وہ اس کو بند کر دیا جا رہا ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کیوں کیا جا رہا ہے, لیکن بیسیکلی اسی طرح کی جو موبائل کو یوز کرتے ہوئے آن لائن جو بزنسز ہوتے ہیں, سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آسان الفاظ میں, ایزی پیسہ یا جیز کیش, یا آپ موبائل بینکنگ کو بھی یوز کرتے ہیں فار ٹرانسفرنگ دی منی فرام ون پلیس ٹو اندر, یا کسی کے اکاؤنٹ میں بھیجنا ہو آپ نے. تو اسی طرح ایک راست اپلیکیشن آئی ہے جی, راست. ٹھیک ہے جی, جس کے اندر آپ کا اپنا جو موبائل فون نمبر ہوتا ہے یہی بینک کا اکاؤنٹ نمبر بن جاتا ہے, اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں فار ٹرانسفرنگ اینڈ سینڈنگ اور ریسیونگ منی. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرائی گئی ہے. کمپیوٹر اینیمیشن. اینیمیشن کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کوئی امیج لیتے ہیں, کوئی تصویر ریکارڈ کرتے ہیں, تو جو امیج آپ لیتے ہیں وہ سٹیٹک ہوتی ہے, وہ ڈائنامک نہیں ہوتی, اس کے اندر کوئی موومنٹ یا کوئی ہلچل نہیں ہوتی, وہ ایک جگہ پہ ساکت ہوتی ہے, ایک جگہ پہ رکی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اسی کی فوٹو کاپیز بنا لیں یا اس کی سافٹ ویئر کے اندر کاپیز بنا لیں, تو اس کے اندر ایک چیز ایڈ ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹائم. کیونکہ آپ میں نے ایک اگر امیج ہے, اب میں یہاں پہ اس طرح کھڑا ہوں, اگر میں یہاں پہ ایک امیج لیتا ہوں, اس کی مختلف سافٹ ویئر ہیں, اڈوبی پریمیئر بھی ہے, اسی طرح کیمٹیسیا بھی ہے. اس کے اندر اگر میں اس امیج کی ایک سے زیادہ کاپیز بنا لوں, تو اس کاپیز بنانے سے کیا ہوگا کہ میرے ساتھ ایک ٹائم شامل ہو گیا. اس امیج کے اندر ایک ٹائم, ایک وقت شامل ہو جاتا ہے. جس امیج کے ساتھ ٹائم شامل ہو جاتا ہے وہ ایک ویڈیو کنسیڈر کی جاتی ہے, اور اس ویڈیو کو نام ایک اینیمیشن دیا گیا. تو کمپیوٹر اینیمیشنز مختلف سافٹ ویئرز ہیں جن کے اوپر آپ اینیمیشنز کر سکتے ہیں, مختلف لوگوز اینیمیٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے ہم ٹی وی, جیو ٹی وی کے جو لوگوز ہوتے ہیں یہ اینیمیشنز کیے جاتے ہیں. کمپیوٹر کے اندر مختلف سافٹ ویئر ہوتے ہیں, ان کو ہم یوز کر کے ہم مختلف لوگوز بنا سکتے ہیں, اینیمیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اینیمیشن کارٹونز ہوتے ہیں. یہ سارے کیا ہیں, یہ کمپیوٹر فیلڈ کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہی یوز کیا جا رہا ہے, یہ کمپیوٹر مشین کو ہی جو یوز کیا جا رہا ہے, جس کی بنیاد پر یہ سارے کام پرفارم کیے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ. بڑا اہم ایک فیلڈ ہے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ, خود ایک فیلڈ ہے پوری. لیکن یہاں پہ ہم مختصر, کیونکہ فرسٹ ایئر کے ہم سلیبس کور کر رہے ہیں, تو یہاں پہ صرف بنیادی چیز آپ کو بتاؤں گا. ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ یہ ہوتا ہے جس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ڈیوائڈ کرنا. ایک ٹاسک جو ہوتا ہے, ایک کام کو ہم مختلف کمپیوٹرز پر رکھ دیتے ہیں تاکہ اویلیبلٹی اس ڈیٹا کی ہر ایک کے اوپر موجود ہو. کہیں کوئی سسٹم میں, کوئی سرور میں کریش آ جائے تو وہ ڈیٹا جو اینڈ یوزر تک ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس ایک سرور کی کریش ہونے کی بنیاد پر ان کو کوئی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس لیے ہم اس ڈیٹا کو ایک سے زیادہ سرورز پر رکھ دیتے ہیں تاکہ اگر کہیں ایک سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی ایشو بن جاتا ہے تو اس کی جگہ متبادل اس کا حل موجود ہو, تاکہ اینڈ کسٹمر کو یا اینڈ یوزر کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس لیے ہم اس ٹاسک کو, ایک کام کو ملٹیپل کمپیوٹرز پر رکھتے ہیں تاکہ اویلیبلٹی آف ڈیٹا ہر وقت موجود ہو, یوزر کے لیے کبھی اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دیٹ پروسیس از نون ایز ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ. کمپیوٹنگ ہوتا ہے کمپیوٹرز کی مدد سے کسی ایک خاص ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا. ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے کمپیوٹرز کی مدد سے کوئی ٹاسک, ایک سنگل ٹاسک کو ملٹیپل کمپیوٹرز پر پرفارم کر کے دکھانا تاکہ اویلیبلٹی آف ڈیٹا ہر وقت یوزر کے لیے موجود ہو, اس کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ بھی استعمال ہوتی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر. پھر ملٹی میڈیا اور ہائپر میڈیا.
ملٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ. میڈیا کے اندر آپ آڈیو، ویڈیو، امیجز، ٹیکسٹ یہ سارے شامل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ موجود ہوتی ہیں. یہ بھی ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر مختلف یہ چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں جس کے اندر آپ کوئی آڈیو، ویڈیو، کوئی امیج آپ سٹور کرتے ہیں. تو یہ بھی ملٹی میڈیا کہلایا جاتا ہے. ملٹی کیا ہوتا ہے ایک سے زیادہ میڈیا کے اندر آڈیو، ویڈیو، ٹیکسٹ، امیجز ساری ایک جگہ پر آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہیں، جسے ملٹی میڈیا کہتے ہیں. تو ہائپر میڈیا جو ہوتا ہے، ہائپر میڈیا ایک پروسیس ہے جس کے اندر ہم ایک لنک بناتے ہیں کسی بھی فائل سے ریلیٹڈ. اس فائل کے اندر ہو سکتا ہے امیجز ہو سکتا ہے آڈیو فائل ہو، کوئی ویڈیو فائل ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہو، جو کہ اس لنک کے اوپر کلک کرنے کی بیس پر ہم اس فائل میں چلے جائیں. اس فائل سے مراد جس فائل کے اندر کوئی خاص اسپیسیفک ویڈیو ہے، آڈیو ہے، امیج ہے، ٹیکسٹ ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹ موجود ہے، ہم اس فائل تک آسانی تک پہنچ جائیں یوزنگ دیٹ لنک. وہ لنک جو آپ کسی امیج یا کسی فائل کے تک لے کر آپ کو جائے، اس پروسیس کو ہائپر لنک کہتے ہیں. تو آج کے لیکچرز کے اندر ہم نے جو بیسیکلی اپلیکیشنز پڑھی ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ بیسیکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر یوز ہوتا ہے، ای کامرس کے اندر یوز ہوتا ہے، ایم کامرس کے اندر یوز ہوتا ہے، کمپیوٹر اینیمیشن بتا دیا آپ کو، ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ اور ملٹی میڈیا، ہائپر میڈیا کے اندر یوز ہوتا ہے. اگر آپ کو پھر بھی اس لیکچر کے دوران کوئی کویسچن ہو آپ اوپنلی پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے اندر. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو یار لائک لازمی کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ واقعی یہ لیکچر جو میں نے بنایا ہے یہ آپ کے لیے، آپ کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوا ہے اور آپ تیاری انشاءاللہ. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آسان الفاظ میں پڑھایا جائے تاکہ آپ کے لیے وہ چیز کلیئر ہو. آئی ٹی سیریز کی بک کے اندر بہت سی چیزیں پرانی بھی ہیں، میں کچھ چیزیں ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں، میں خود انٹرنیٹ سے سرچ کرتا ہوں. بہت سے اسٹوڈنٹ مجھے کہتے ہیں سر یہ آپ کہیں سے لکھ کے بیان کر کے پھر بتاتے ہیں کہیں سے پڑھ کے. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ جہاں سے آپ کو نالج حاصل ہوتا ہے بہتر آپ وہ حقیقت میں وہ چیز بتائیں. اب یہ جو چیزیں بک کے اندر آئی ٹی کے اندر بہت سی ایسی چیزیں لکھی ہیں جو کہ بہت پرانی ہیں، ہم 2023 کے اندر آ گئے، تو کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو ویڈیوز کے درمیان بتاتا ہوں جو کہ پہلے موجود نہیں تھیں. ٹھیک ہے، تو بک کے اندر بھی اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. تو وہ جو چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کائنڈلی نوٹ کر لیا کریں، اور اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویسچن ہو آپ پوچھنا چاہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی، ویڈیو کو لازمی کیجیے گا، پتہ چل جائے کرے مجھے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی یا نہیں ہے. اگر ڈس لائک بھی کر دیں تو کوئی بڑی بات میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ سجیشنز جو اگر دیتے ہیں وہ ان کی سجیشنز لیں جی، کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ چینل چل رہا ہے. تو آپ کی سپورٹ ہوگی تو یہ سارا پروسیس جاری رہے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.